پہلے یہ لفظ عید بتا دیں، اس کو عید کہا کیوں گیا ہے، یہ کس لیے کی کس طرح کی عید ہے، اور فلسفہ قربانی سے متعلق بھی تھوڑا ذرا پلیز بریف کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان حیدر بھائی اللہ کو سلامت رکھے، آپ کو اور آپ کی خزانہ حضرت ٹی وی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آج آپ نے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اس بزم کو سجایا۔ یقیناً اس موقع پر حاضرین کرام تک کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کا پہنچنا عید کی مناسبت سے ازحد ضروری ہوتا ہے، اور آپ اس کار خیر میں ایک حصہ لے رہے ہیں۔ یقیناً مجھ سے پہلے میرے برادر گرامی قدر جناب پیر سید حکیم عرفانی صاحب بہت ضرور افزا باتیں کر رہے تھے، اور ایک دل آویز اور بصیر تعمیر کے ساتھ جو ہماری ذمہ داریوں سے آگاہ فرما رہے تھے۔ جہاں تک تعلق آپ کے سوال کا کہ عید کو عید کیوں کہتے ہیں، چونکہ یہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے، اور لوٹ کر آنے کی وجہ سے اس کا نام عربی زبان میں عید رکھا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زبان اطہر سے، زبان وحی سے، زبان نبوت اور رسالت سے اس کو عید قرار دیا ہے، تو اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم اور آپ کی اسوہ اور آپ کی سنت اور آپ کے اس فرمان کی پیروی کرتے ہوئے اس کو عید کہنے کے پابند بھی ہیں، اور ایک راحت محسوس کرتے ہیں، ایک روح کو تازگی محسوس کرتے ہیں۔ اور اس دن میں جو یوم عید الفطر ہوتا ہے یا یوم عید الاضحیٰ ہوتا ہے، اس کو منانا اور اس انداز سے منانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسوہ سکھایا اور پیش فرمایا اور ہمیں طریقہ سکھایا، اس کے مطابق اپنانا اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے عید الاضحیٰ کی مناسبت جو قربانی ہم کرتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ ما حاضر الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ آپ کا وہ طرز حیات ہے، وہ طرز زندگی ہے جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم، میں تیرے ان تمام امتحانات میں سرخرو ہونے کو دیکھ کر اتنا خوش ہو چکا ہوں کہ انی جاعلک للناس اماما، اب قیامت تک آنے والے نبیوں کا باپ بھی بنا رہا ہوں، انسانیت کا امام بھی ٹھہرا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بشارت بھی دے رہا ہوں تیرے اس طرز عمل کو ہم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ یعنی پیغمبر خدا جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی صحیح قربانی کے حوالے سے ان کی کوشش اور ان کے امتحانات تکلیف میں سرخ روح ان کا ہونا، اللہ کو یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی کہ روز محشر تک یہ عید قربان کی یاد ہمیشہ منائی جائے گی۔ اس دن کی مناسبت سے ہم اس دن کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تو فلسفہ قربانی ہے، صبر ہے، سیکریفائز ہے، ایسے ہی علامہ صاحب؟ بلا شبہ یقیناً اس کے جو مقاصد تھے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی جو آپ بار بار ایک لفظ دہرا رہے تھے کہ اپنی جو دل کی پسند ہے اس کو اللہ کی پسند پہ قربان کر دینا۔ یہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ بیٹے سے اپنے فرزند جس کو دعائیں مانگ کے بڑھاپے کی عمر میں ہجرت کی راہوں میں جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا، اب اسی بیٹے اسی فرزند کو فلما بلغ معه السعي قال يا بني ارى انی اذبح، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر، اللہ کی خوبصورتی کے اصول کے لیے انہیں لٹا کر جب چھری چلانے کا پورا جذبہ دکھا دیا، تو ہمیں قیامت تک لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے کہ میرے ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح میری خوبصورتی کے اصول کے لیے اپنے دل کی پسند کو قربان کرنے کا جذبہ دکھایا، تم بھی پابند ہو۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، میرے ابراہیم کے یہ جو طرز حیات ہے یہ تمہاری اسوہ حسن ہے، تمہاری بہترین نمونہ ہے۔ اور دوسری بات یقیناً اس مسائل میں، پریشانیوں میں، تکالیف جو اللہ کی خاطر ہوتی ہیں، وطن آپ نے چھوڑا، آپ نے اپنے آباء و اجداد کا علاقہ اس کو خیر بات کہا، آپ نے اپنے اہل خان، آپ نے اپنے رشتہ داروں سے دوری اختیار کی اور اپنے وطن سے بے وطن ہونا پسند کیا، انی محاج الی ربی۔ تو یہ ساری جو چیزیں تھیں، ساری جو قربانیاں تھیں، یہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے اصول کے لیے، جو اللہ کی منشا پسند تھی اس کی تفویض اور ترویج کے لیے۔ یہ صرف ایک دمبے اور بکرے یا بھیڑ یا اونٹ کے لیے نہیں ہے، قربانی اللہ کی راہ میں کسی طور پر بھی، کسی جگہ پر بھی، کسی بھی چیز کے لیے ہو، وہ اللہ کی راہ میں بالکل پسند ہے۔